قابل جہاں کے عاقل دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، داستان کربلا کی دوسری قسط ملاحظہ ہو۔ امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیراہن اتار لیے، جس میں اطہر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 نابکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ حضرت زینب اور شہر بانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھی اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اب اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردگایان حرم کی چادریں چھین لی، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت و اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی تو بھول گیا؟ سنگ دل ظالم ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے قہر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ ہم اسی رسول اللہ کی نواسیہ ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ ضعف و نکاہت سے زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ حسین کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک سرور و نشاط کی مجلس گرم رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہ تھی۔ حرم کے پاس بانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریخی میں اہل خیمہ چونک چونک پڑتے تھے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آوازیں آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس، چٹیل میدان، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، بالیں کے قریب ہی بیمار کے کرہانے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خونخوار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، آہ، کلیجہ شک کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہ کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی گئی۔ اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر زبان حال سے بیان کرنے جیسا نہیں۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشائے بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشقیاء لیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام کی بے گور و کفن لاش اور دیگر شہداء حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بیتاب ہو گئی۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش پہ غش کھا رہے تھے اور حضرت شہربانو انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دل گداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈب ڈبا آئی۔ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔
صدمہ جان کہا کہ بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا محمد، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، ناش کو گور و کفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یار و شناسہ نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست و دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کی اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پہر حضرت زینب مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا حال کیا ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیمے جاں ہو چکا ہے، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے بسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی کیا پھوپھی جان، بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں، تیرے قدموں کی ٹھوکر پہ ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تلملا اٹھے۔ اضطراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت نوجوان جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہان کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسہ گائے رسول پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم اندوہ میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ میں پہنچا۔ مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر ہی جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب مناجات و دعا میں مشغول تھی۔ ایک ہلکی آواز کان میں آئی، بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے، منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی اور دست بستہ عرض کیا، میں ایک غریب و محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی میں غیر نہیں ہوں۔ ایک مدت تک شہزادی رسول سیدہ فاطمہ کی کنیز کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ سیدہ کی گود میں ایک ننھی منی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا، تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے دارین میں خوشی عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ یہی حضرت زینب ہیں تو چیخیں مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنت رسول کے قدموں پر نثار کر دی۔ عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اور اضافہ ہوا۔ ناظرین، کربلا کی قیامت خیز داستان ابھی جاری ہے۔ داستان کے باقی بیان کو ملاحظہ کرنے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ اللہ نگہباں۔